دلچسپ واقعات پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ رجو اور شاہ، ایپیسوڈ نمبر 27۔ اینا، تمہارے ساتھ جو ہوا یقیناً وہ بہت برا ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمیر شاہ کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایرج، نمرا اور اینا پرنسس اسٹریٹ کے باغیچے میں بیٹھی تھی۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے لیکن وہ کافی دور دور بیٹھے تھے۔ تیز ہوا کے باعث ٹھنڈ کافی تھی۔ ایرج رو نہیں رہی تھی، بس شکل ایسے بنائی ہوئی تھی جیسے کوئی جہان بھر کا غم تو اسے ہی ہے۔ وہ آج ان کے مقابل کھڑی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ڈرامہ کر سکتی تو وہ ان سے کم نہیں۔ ایرج، اس شخص نے مجھے محبت کا یقین دلایا لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ایسے کیا۔ میں اب بھی اس کی ہر بات مانتی ہوں، بس میری بچی کو اپنا نام دے دے۔ ان انگریزنیوں کو کب سے اتنی فکر ہونے لگی کہ ان کے بچے کا باپ کون؟ اس نے تلخی سے دل میں سوچا لیکن چہرے پر ایک تاثر بھی واضح نہ ہونے دیا۔ شاہ اینا سے محبت تو کرتا تھا لیکن اینا نے شاہ کو دھوکہ دیا، یہی سچ ہے۔ یہ جولیا شاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ شاہ کی ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس اینا نے شاہ کا دل توڑا۔ لیکن میں اس کے گھٹیا ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اب صرف یہ جائیداد چاہتی ہے۔ تم دل پہ مت لو، وہ تمہیں تمہارا حق دے گا، لیکن میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ تم ایک لڑکی ہو، تم تو سمجھ سکتی ہو نا، مجھے یہاں آپ گھٹن ہوتی ہے۔ ایرج کمال مہارت سے ان دونوں کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ ہاں، ہم سمجھ سکتے ہیں، تم فکر نہ کرو، تمہارے یہاں سے جانے کے پیپرز ہم خود بنوائیں گے، نمرا فٹ سے بولی تھی۔ نمرا، لیکن میں 6 ماہ سے پہلے، ایرج نے مایوسی سے اس کنٹریکٹ کا ذکر کیا۔ ایرج، ہم نے تمہیں دوست کہا ہے، کیا ہم تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ کنٹریکٹ؟ اینا نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یہ لو۔ وہ کاغذ ایرج کے سامنے تھا۔ پڑھ لو اور اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دو۔ آج ایرج ان پر یقین نہیں کر سکتی تھی، اسے وہ پڑھنا ہی تھا، لیکن ان کے سامنے پڑھتی تھی تو ان کو شک ہو جاتا کہ آج ایرج نے بیوقوفی نہیں دکھائی۔ میں تم لوگوں کا احسان ایک دن نہیں دے سکتی، اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم دونوں تو میری دوستیں ہو۔ اس نے مروڑ کر وہ کاغذ پرس میں ڈال لیا۔ اچھا بتاؤ، شمیر شاہ کے ساتھ کیا کرنا؟ میں بھی اپنا بدلہ لینا چاہتی ہوں اس سے، ایرج نے نفرت سے کہا، جو کہ صرف ان کو دکھانے کے لیے تھی، باقی وہ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بس تم یہاں سے چلی جاؤ، اس سے تمہارا بدلہ بھی ہم خود لے لیں گی، اینا نے ایرج کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا ان کے راستے کی رکاوٹ بس ایرج تھی؟ بس پھر تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کبھی نہ جائے۔ ہاں، مجھے امید ہے تم ضرور کر لو گی، پر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ایرج نے جان بوجھ کر اس سے اس کا لائحہ عمل پوچھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس اسے منتیں کروں گی کہ مجھے میرا حق دے دے، اینا نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ ایرج کا دل کیا کاسل کا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ وہ اس کو بس بتانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، اینا بی بی۔ ایرج نے پھر سے دل میں سوچا، یار میں چلتی ہوں پھر۔ ایرج وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ایرج، اپنا پاسپورٹ تو لا دینا تاکہ تمہاری واپسی کی ٹکٹ کروا سکیں۔ وہ، ایرج نے سر پر ہاتھ مارا، وہ تو شاہ کے پاس ہے، مجھے اب کسی نہ کسی طرح چوری کرنا پڑے گا، پر اس شخص نے وہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پھر کبھی میں کوشش کروں گی، پھر نمرا کو ہی پکڑا دوں گی۔ ایرج نے جھوٹ بولا تھا، وہ کیوں اپنا پاسپورٹ ان مکار لڑکیوں کو دیتی؟ پاسپورٹ اس کے پاس ہی تھا۔ ہاں، یاد سے، اینا نے اس سے تاکید کی، جبکہ نمرا ایرج کے ساتھ ہی چل دی۔ ایرج گھر آئی تھی۔ نمرا اور اینا کا مکار چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ سچ کہتا شاہ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو، یہ دنیا بہت تیز ہے۔ میں ان کو اپنا سمجھتی تھی، وہ اب تک ان کی سوچوں میں گم تھی اور چولہے پر چائے رکھی تھی۔ صبح صبح ہی وہ ان سے مل کر واپس آ چکی تھی۔ ایرج کو وہ کاغذ یاد آیا۔ جلدی جلدی چائے کپ میں ڈالتی وہ لیونگ روم میں آئی جہاں اس نے اپنا پرس رکھا تھا۔ جلدی سے کپ میز پر رکھ کر پرس سے وہ کاغذ نکالا۔ وہ مڑا ہوا کاغذ اس نے کھول کر دیکھا۔ اس نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ یہ وہی کاغذ تھا جس پر اس نے دستخط کیے تھے، اور اینا اور نمرا کے بھی دستخط تھے۔ ایرج نے وہ ابھی اپنے پاس محفوظ ہی رکھا، اس کو پھاڑنے کی جلدی نہیں کی۔
وقت آنے پر وہ پھاڑ دے گی۔ اس نے یہ سوچ کر وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیا۔ یار ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ اس کو اصل پیپر دے کر نمرا نے اینا کو میسج کیا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ غلطی لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھا نہیں تھا وہ شمیش سے کتنی نفرت کرتی ہے اور ہمارے پلان میں یہی تو شامل تھا۔ اینا نے اسے تسلی دیتے ہوئے میسج کیا تو نمرا بھی مطمئن ہو گئی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ واقعی بے وقوفی کر چکی ہے۔ ایرج موقع اچھا ہے، شاہگار نہیں ہے، ان کی ڈائری پڑھی جا سکتی ہے، پر ڈھونڈوں کہاں؟ ایرج نے سوچتے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کپ وہیں رکھ کر سیدھا اوپر چلی گئی۔ شمیش کا کمرہ کھلا تھا اور آج اس کی قسمت اچھی تھی، الماری بھی کھلی تھی، لیکن وہاں اسے نہ تو سیاہ ڈائری ملی نہ ہی لال، وہاں تو سفید رنگ کی ڈائری تھی۔ ایرج حیران ہو گئی، آخر اس کا کیا تعلق؟ وہ وہاں سے اٹھا کر الماری بند کرتی باہر نکل آئی، سیدھے نیچے آئی اور شمیش کی لائبریری میں پڑی رائکنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو شمیش؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ سینٹرل مسجد شمیش کے فلیٹ سے زیادہ دور نہیں تھی، وہ دونوں اس برف پر چل کر وہاں تک آئے تھے۔ یہ مسجد ہے، شمیش نے سامنے کھڑی مسجد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ تم مسلمان ہو جاؤ اور ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ شمیش کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہا تھا جبکہ اینا کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس نے شمیش سے جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سفید چہرہ کچھ سردی کی وجہ سے لال پڑ چکا تھا، کچھ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اینا ایک دم عجیب لہجے میں بات کرنے لگی۔ شمیش جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ایک بار کہنے پر مان جائے گی، وہ غلط تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ وہ شمیش سے محبت میں اپنی جان تک دے دے گی، لیکن وہ تو اسلام قبول کرنے کو تیار تک نہ تھی۔ شمیش تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ تم مجھے اپنی مسجد کے سامنے کھڑا کر کے پوچھ رہے ہو میں مسلمان ہو جاؤں، اپنا مذہب تبدیل کر لوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پر اینا تم تو مجھ سے محبت… شمیش ابھی کچھ اور کہتا، اینا نے اس کی بات کاٹی۔ محبت شمیش گیلانی؟ محبت میں تم مجھے مذہب بدلنے کا کہو گے اور میں مان جاؤں گی؟ تم ہو کیا؟ تمہارا باپ تمہیں پیسے بھیجتا اور چند $1000 کا بزنس کر کے تم کہتے ہو میں تمہاری خاطر مذہب بدل لوں؟ شمیش کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا۔ ان کی محبت میں دولت کہاں آ گئی تھی؟ کیا کبھی پیسہ آیا تھا ان کے بیچ؟ اور اینا تو جانتی ہے کہ شمیش کے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ وہ آرام سے اچھا بزنس کھڑا کر سکتا ہے۔ اینا لیکن کیا لیکن شمیش؟ دیکھو ریلیشن تک ٹھیک تھا، شادی بھی تم سے کر سکتی ہوں، پر مذہب… مجھے معافی دو، تم سے بہتر تو جیک ہے، میرے مذہب کا ہے، پیسہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ اینا کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں ایسی بھی محبت ہوتی ہے۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم مذہب بدل لو، اینا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ شمیش تو اس کی پہلی بات پر ہی یقین نہیں کر سکا تھا۔ اب مذہب بدلنا؟ اگر وہ چند دن پہلے والا شمیش ہوتا جس نے قرآن میں سکون محسوس نہ کیا ہوتا تو شاید ہاں کر دیتا، لیکن نہیں، وہ ہاں نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کرتا وہ ہاں؟ وہ مسلمان سے کافر کیوں ہو جاتا؟ ایک ایسی عورت کی خاطر جس کو پیسے سے پیار تھا۔ بولو شمیش، تم بدلو گے اپنا مذہب؟ اس نے شمیش کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ پھر سے اس نے نرم کر لیا تھا۔ شمیش نے آنکھیں بند کی، قرآن کی تلاوت کو یاد کیا اور الٹے قدم اٹھانے لگا۔ اسے اس دین سے دوری نہیں چاہیے تھی جس نے اسے سکون دیا۔ اینا وہیں کھڑے شمیش کو دیکھتی رہی، لیکن وہ اب مڑ چکا تھا، وہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ یہ اینا کو جواب تھا کہ وہ اپنا مذہب، وہ دین الہی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ شمیش اندر داخل ہو چکا تھا، نماز ظہر کا وقت تھا۔ اس نے با جماعت نماز ادا کی۔ جب سب نمازی جانے لگے تو وہاں قرآن کھول کر بیٹھ گیا۔ آج امام مسجد نے بھی اس سے ملنا تھا۔ قرآن میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ شمیش نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اس کو اینا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ بند کیوں کر دیا؟ امام صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ پتہ نہیں آج وہ سکون نہیں مل رہا، اس نے اضطراب کی حالت میں کہا۔ پریشان ہو؟ جی بہت۔ شمیش ان سے تو کچھ نہیں چھپا سکتا تھا، اتنے دنوں میں وہی تو تھے جو اس کی ہر مشکل کو حل کر رہے تھے۔ شمیش نے ان کو اینا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب سن کر محض مسکرائے۔ کتنی عجیب بات ہے،
تم ایک سید ہو کر اسلام کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ تو غیر مسلم ہے، اس کو تم مسلمان ہو جانے کا کہو گے تو اس کا رد عمل یہی ہوگا نا؟ تو انہوں نے بھی آج سے سید ہونے کی بات کر ہی دی تھی۔ شمیز نے اپنی ساری الجھنوں سوالوں کو چھوڑ کر ان سے سوال کر لیا، سید، آپ نے یہ کیوں کہا؟ کیا تم سید نہیں ہو؟ ہوں، لیکن میں نے آج تک یہی سنا ہے کہ مسلمان سب برابر ہیں، تو پھر یہ سید کی بات کیوں آ جاتی بیچ میں؟ جانتے ہو سید کون ہے؟ انہوں نے شمیز سے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ ہاں، تو میں نے پڑھا ہے برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ شمیز نے اب تک جو پڑھا وہ یہی پڑھا تھا۔ میں نے کب کہا میرے بچے کہ سید ہونے پر تمہارے پاس کوئی برتری ہے؟ پھر شمیز بولا، تم جانتے ہو دین کہاں سے آیا؟ اسلام کہاں سے آیا؟ اسلام کون لایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شمیز نے جواب دیا۔ تو پھر ان کے خاندان والوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ سید ان کی آل اولاد ہیں جو اس دین اسلام کو دنیا میں لائے۔ تو پھر جس خاندان سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان کے خاندان والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ سوچا کبھی؟ ویسے تو ہر مسلمان کو ان کے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ وہ عباد الرحمن ہیں۔ لیکن دیکھو میرے بچے، یہ ایک منطقی بات ہے کہ اگر میں اپنے خاندان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہوں تو اگر میں کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ مجھے یہی کہیں گے کہ دیکھو خاندان کا نام ڈبو دیا۔ ہم جب بھی معاشرے میں بات کرتے تو کوئی سید ایسا ویسا کام کر رہا ہو تو اکثر کہہ دیتا ہے کہ کیا یہ سید خاندان سے ہے؟ مطلب نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خراب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا نام خراب کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر بلند فرما دیا۔ لیکن جب آپ ان کے خاندان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں تو مطلب آپ پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ لیکن ذمہ داری تو ہر مسلمان پر عائد ہوتی، نہ کہ وہ اسلام کا نام نہ خراب کرے۔ شمیز نے سوال کیا، لیکن سید پر ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لگتا ہے تو مطلب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کیا آپ نے اس نام کا حق ادا کیا یا نہیں۔ آپ سے ان کے نام کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کے نام سے آپ کو عزت ملتی۔ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ سید ہو، تو پھر آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ کو زیادہ پیروی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ کل جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانا تو آپ کو شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا کہ قیامت کے دن اپنے خاندان کے نام کے ساتھ نہ آ جانا کہ ہم آپ کی فیملی سے ہیں تو ہمیں رعایت دیں۔ اس کا مطلب کہ برتری تقوی کی بنیاد پر ہی ہے، لیکن سادات پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ شمیز سب سمجھ رہا تھا، اس کو سب جواب مل رہے تھے۔ دیکھو، آج تم نے اس لڑکی کو کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو، لیکن وہ شروع سے تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اس کے سامنے کبھی نماز ادا کی، کبھی روزہ رکھا، یا کچھ بھی ایسا کام جو اسلام کو واضح کرتا ہو؟ شمیز نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ جب ان کے خاندان کا بندہ ہی ان کی پیروی نہیں کر رہا تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ یہودی لڑکی ان کی پیروی کرنے کو تیار ہو جائے گی؟ بات کڑوی تھی لیکن سچ تھی۔ تو آپ بتائیں نا، مجھے کیا کیا خصوصیات اپنانی چاہیے کہ میں ان کے نام کا حق ادا کر سکوں؟ دیکھو بچے، ایک ہی لمحے میں تم وہ ساری خصوصیات نہیں اپنا سکتے۔ تمہیں خود کو اللہ کا غلام ثابت کرنا ہے۔ اللہ کا غلام؟ شمیز حیران ہوا۔ ہاں، عباد الرحمن کی صفات اپناؤ، اور ہر ہفتے تم ایک صفت اپنانا تاکہ اگلی کی سمجھ آ سکے۔ عباد الرحمن کیا مطلب؟ شمیز نے ان سے سوال کیا۔ شمیز اس بارے میں نہیں جانتا تھا، امام مسجد بھی اسے بتانے لگے۔ عباد الرحمن کی صفات تمہیں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آخری آیات میں ملیں گی۔ عباد الرحمن کہتے کسے ہیں؟ یہ آیات کچھ خاص لوگوں کے متعلق ہیں۔ ان کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عباد الرحمن کہتا ہے۔ اللہ کے بندے جو اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے
اسے عبد کہا جاتا ہے۔ عباد یا عبید اس کی جمع ہے، مگر یہاں اللہ نے لفظ عباد استعمال کیا ہے۔ عبید ہر شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں لاتے اس لفظ میں ہر کوئی شامل ہے، مگر عباد خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ خاص لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل کے بہت سے نام ہیں، اور اللہ نے یہاں عباد الرحمن استعمال کیا۔ جب اللہ کی محبت اور رحمت انتہا کی ہو اور وہ فوراً مل جانے والی ہو، تب اللہ رحمان استعمال کرتا ہے۔ کیا تمام صفات ہونا ضروری ہیں؟ کیا ایک صفت ہو تو ہم اللہ کے بندے نہیں کہلا سکتے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ یہ 10 کی 10 خصوصیات ایک ہی بندے میں ہوں۔ کوئی ایک بھی خوبی ہو تو آپ اس کے بندے بن جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے پڑھائیں گے یہ خصوصیات؟ شمیز اب واقعی اس سب میں دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کی محبت کو کس طرح ٹکرایا گیا، کیونکہ وہ اس وقت خدا کی رحمت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ ضرور، لیکن ہر ہفتے ایک خوبی مجھے منظور ہے۔ آپ مجھے آج پہلی خوبی بتائیں۔ اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی اور وقار سے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ رحمت کے ساتھ شروع کرو اور معافی کے ساتھ ختم کرو۔ کیا مطلب؟ شمیز نے سوال کیا۔ مطلب اس کا تم نے ڈھونڈنا ہے۔ آج سے ٹھیک اگلے اتوار تم مجھے اس کا مطلب بتاؤ گے۔ تم نے صرف جو کرنا ہے وہ اتنا ہے کہ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہہ دے، مسکرانا ہے۔ مسلمان پر سلام میں پہل کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، خوبصورت اور نرم لہجے میں بات کرنی۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان کے پاس تم نے امن سے بیٹھنا ہے، اور ہاں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی۔ یہ سب میں پہلے ہی کرتا ہوں۔ اس کے انداز میں فخر تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھ میں یہ سب پہلے ہی موجود ہے۔ امام مسجد مسکرائے۔ آیت کے اندر ہی تمہارا جواب بھی چھپا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ کیسا فرق امام صاحب؟ شمیز نے ناسمجھی سے پوچھا۔ رحمان خدا کی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جانور ہو یا پرندے ہوں۔ اور جو رحیم ہے وہ اللہ کا ایسا رحم ہے جو وہ کسی پر کرتا ہے، اور ہر انسان میں رحیم کی صفت پائی جاتی۔ لیکن رحمان کی وہ خاص صفات جن کا اس نے سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے، وہ صرف اس کے خاص بندوں میں پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک صفت پر پورا اترنے کے خاص رحم بھی کرنا ہوگا، اور رحمان کے کہلانے کا حق تو صرف اس کو ہے۔ وہ مسکرائے اور اٹھ کر چلے گئے، لیکن اس کو پریشان کر گئے تھے۔ کون سا جواب؟ کیسا جواب؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اس کو یہ صفت بہت آسان لگی تھی۔ اس کا اخلاق شروع سے ہی ایسا رہا تھا، سب کے ساتھ ہنس کر بات کرنا، سب کی مدد کرنا۔ وہ مدد کے معاملے میں کسی کو پیچھے نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ اگلے دن شمیز یونی گیا تو کلاس لینے کے بعد سب اسے لان میں بیٹھے ملے۔ وہاں اینا بھی تھی۔ بے ساختہ اسے اینا کا کل والا رویہ یاد آ گیا۔ وہ وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن خود پر ضبط پاتے ہوئے وہ ان تک آیا۔ اسے ثابت کرنا تھا وہ اللہ کا بندہ ہے۔ السلام علیکم اسامہ، کیسے ہو سب لوگ؟ اس نے اسامہ کو مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باقی سے حال پوچھا۔ سب نے جواب دیا۔ اینا نے منہ موڑ لیا۔ شمیز میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ مزید بیٹھے۔ کل اس نے کیسے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن پھر اسے امام مسجد کی بات یاد آئی۔ رحمت سے شروع کر کے معافی پر ختم کرنا تھا، لیکن کیسے وہ ایسی لڑکی کو معاف کر دے؟ سب وہاں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر مزید باتیں ہوئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب اٹھ کر جانے لگے۔ وہ کہنے کو شمیز کے دوست تھے، لیکن اس کے پاس کام کے علاوہ کیوں نہیں آتے تھے، جبکہ اس کا لہجہ ان کے ساتھ کبھی سخت نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس محض اسامہ تھا، باقی سب جا چکے تھے۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، آؤ نماز پڑھائیں۔ واہ یار، نماز، اور وہ بھی شمیز گیلانی! اسامہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار تھوڑا کام ہے، پھر کبھی ساتھ چلیں گے، اسامہ نے اس کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن تو مجھے طنز کر رہا تھا، اب خود کیا ہوا؟ میں تو کم سے کم نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ شمیز نے سر جھٹکا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس نے یونی سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو فون آ گیا۔ شمیز گیلانی، آپ کے فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ شمیز کے احسان خطا ہو گئے۔ شمیز کے فلیٹ میں آگ لگی تھی
اور اس بارے میں اس نے گھر بھی بتا دیا تھا۔ اس کی نئی رہائش کے لیے فوری طور پر پیسے بھجوا دیے گئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ نقصان اس کو زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس ہڑبڑی میں اس کی ساری نمازیں رہ گئی تھیں۔ عشاء کے وقت وہ فارغ ہوا تھا۔ اب وہ مسجد جانے کو تیار تھا۔ اس کے سارے کپڑے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ابھی اتنی جلدی ہر چیز کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ اسی بلڈنگ میں اسے نیا فلیٹ لے کر دیا جا چکا تھا۔ وہ صبح والے کپڑے میں ہی تھا جب اس نے سوچا کہ نماز تو پڑھ آئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ سینٹرل مسجد آیا تھا۔ جماعت ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ صبح ہونے والے واقعے کو سوچنے لگا۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ پلر کے ساتھ ساتھ ٹکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھوئے ہوئے انداز میں سوچ رہا تھا، کیا ہوا؟ آج تو بہت پریشان ہو۔ آواز آئی تو اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ امام مسجد کھڑے تھے اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھ رہے تھے۔ نہیں، پریشان نہیں ہوں، بس بے چین ہوں۔ اور یہ بے چینی کیوں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ نہیں جانتا۔ آپ جانتے میں جب بھی مایوس ہو جاتا ہوں نا تو موم بتی آئینے کے سامنے لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجھے خود کو تلاش کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں خود کو تلاش نہیں کر پایا۔ اندھیرے میں موم بتی کی روشنی مجھے امید کی کرن دکھاتی ہے، لیکن روز میری امید کسی نئی طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگلے دن نئی امید کے ساتھ نکل پڑا کرو۔ انسان کو تو روز خود میں کچھ نیا ملتا ہے۔ یہ تلاش تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ آپ نہیں جانتے، لوگ مجھ سے صرف اور صرف اپنے فائدہ کی خاطر بات کرتے ہیں۔ میں جب ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اینا وہ تو کم سے کم مجھے سمجھتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں سمجھتی۔ میں بہت اکیلا ہوں۔ شومیز سچ میں ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ خدا کے گھر میں اس کی رحمت کے نیچے بیٹھ کر اس کا بندہ بننے کی خواہش کر کے تم کہتے ہو تم اکیلے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیا تم ان کی مدد بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہو؟ کیا اس میں تمہیں اپنا لالچ نظر نہیں آتا کہ وہ تم سے بات کریں؟ تم ان کے پاس جاتے ہو تو کیا ان کی باتیں کبھی سنی؟ سچ تھا، اسے لالچ تھا کہ وہ اس کو اکیلا نہ کریں۔ وہ ان کی مدد کرتا تھا تو سوچتا بھی تھا کہ وہ اس کو بدلے میں کچھ دیں۔ بے شک ان کا وقت ہی تھا، لیکن جب بھی ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کو یہی محسوس کرواتا تھا کہ وہ ان کی پڑھائی میں مدد کرتا، یا ان سے پڑھائی میں اچھا یا پھر ان سے زیادہ قابل ہے، کہ ساتھ پڑھ بھی رہا اور کما بھی رہا۔ کبھی ان کو سننے کی کوشش کی کہ تمہارے دوست کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب نے سوال کیا تو شمیز کو واقعی ہی شرمندگی ہوئی۔ اس نے کبھی اپنے دوستوں سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ بس ان کو یہ بتاتا تھا کہ وہ کیا چاہتا اور اس کی نظر میں کیا ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں؟ روز خود کو تلاش کرو۔ اس کالے اندھیرے میں موم بتی کی روشنی میں روز خود کو دیکھو۔ اپنے آپ کو پہچانو، تم کیا ہو؟ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہو۔ تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو لوگوں کا رویہ کیا ہو؟ کیا وہ تمہارے آنے سے خوش ہوتے یا منہ موڑ کر چلے جاتے؟ خود کو آئینے میں دیکھو، کیا تم عاجز ہو؟ سب سے پہلے عاجزی لاؤ اپنے اندر۔ اسے یاد آیا وہ اس نے کتنے فخر سے کہا تھا کہ اس میں یہ صفت تو ہے، جبکہ وہ عاجز نہیں تھا، اس میں غرور تھا۔ رحمان کے بندوں کو تو اٹھنے بیٹھنے غرض اپنے ہر انداز سے عاجزی دکھانی چاہیے، اس کے چلنے میں انکساری ہونی چاہیے۔ آپ سچ کہتے ہیں، ایک ہی دن میں سب نہیں سیکھ سکتا، وقت لگے گا۔ مجھے ہر روز خود کو آئینے میں دیکھنا ہوگا، روز دیکھنا ہوگا کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہوا ہوں۔ امام مسجد نے شمیز کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کتنا سکون پہنچاتی تھیں ان کی باتیں، ان کا لہجہ۔ اس نے انہیں سفید رنگ میں ہی دیکھا تھا، نورانی چہرہ، سفید لباس۔ یہ اس کی زندگی میں وہ شخص ثابت ہوئے تھے جو اس کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی پہنچا رہے تھے۔ شمیز دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے ان کو دیکھ رہا تھا، جو اب قرآن مجید کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ شمیز ان کو دیکھتا اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے وہیں پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا اور ان کی تلاوت سننے لگا۔ اگلے روز شمیز یونی گیا تو وہاں سب موجود تھے، صوفی، آریان، اسامہ، اینا۔ سب نے اس سے فلیٹ کے بارے میں پوچھا اور افسوس کیا تھا۔ آج اس نے اینا کو بھی بالکل معمولی انداز میں بلایا۔ وہ تو اس کا رویہ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا شمیز اب اسے کبھی نہیں بلائے گا، لیکن شمیز نے نہ صرف اسے بلایا بلکہ مسکرا کر بلایا تھا۔ فلیٹ کے بارے میں ان سب کو آگاہ کیا کہ شارٹ سرکٹ ہوا۔ کب ہوا شارٹ سرکٹ؟
اور کیسے؟ صوفی نے تفصیل پوچھی۔ وہ جب میں نماز، شومیز کہتے کہتے رکا۔ اس دن تو مجھے طنز کر رہا تھا، اب خود کیا ہوا؟ میں تو کم سے کم نماز پڑھنے لگ گیا ہوں۔ شومیز نے سر جھٹکا اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اس نے یونی سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو فون آ گیا۔ شومیز گیلانی، آپ کے فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک لمحے میں سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے غرور کیا تھا، اس میں عاجزی نہیں تھی، وہ مغرور ہوا تھا، وہ اپنی عبادت پر مغرور ہوا تھا۔ کیا ہوا شومیز؟ آریان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ ہاں، وہ جب تم سب لوگ گئے تھے تب ہی مجھے فون آیا تھا، بس ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہوا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اینا اس سے پہلے کی طرح بات نہیں کر رہی تھی، وہ شرمندہ تھی، یا جو کچھ بھی تھا وہ شرمندہ تھی، یا جو کچھ بھی تھا لیکن اسے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا تھا۔ چلو جو کچھ بھی ہوا برا ہوا، اسامہ نے کہا، اور سب کلاس لینے چل دیے۔ کلاس لینے کے بعد سب ایک ساتھ ہی باہر نکلے۔ کہیں چلے ہم سب؟ شومیز کے منہ سے پہلی دفعہ یہ جملہ انہوں نے سنا تھا، جبکہ ہر دفعہ اسے یا تو گھسیٹ کے لے جاتے یا پھر رہنے دیتے۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ صوفی نے حیران ہوتے اسے پوچھا، جبکہ شومیز ہنس دیا۔ نہیں، یا پھر آگ کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے، اب اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خلاف معمول شومیز بھی ان کے ساتھ مسکرایا تھا۔ نہیں، سچ میں ہی کہہ رہا ہوں، کہیں چلیں؟ چلو بھائی، آج تو شومیز گیلانی نے کہا تو ان کی پسند کی جگہ پر ہی جاتے ہیں۔ تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں۔ اینا کترا رہی تھی۔ شومیز جانتا تھا وہ کیوں کترا رہی ہے۔ ارے یہ تم دونوں نے خود کو تبدیل تو نہیں کر لیا؟ شومیز والی باتیں تم کر رہی ہو اور تمہاری والے وہ؟ نہیں، وہ مجھے کوئی کام ہے۔ اینا شومیز سے نظریں چرا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اسامہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم بھی چلو اینا، مجھے اچھا لگے گا، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اینا کو دیکھا کہ اب تو وہ منع نہیں کرے گی، لیکن وہ حیران تھی کہ شومیز اس سے کتنے آرام سے بات کر رہا ہے، جبکہ اس نے جو اسے باتیں کی تھیں اسے تو اینا کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ شومیز اب بھی ہاتھ باندھے ہوئے اس مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ حیران تھی لیکن نہ بھی نہیں کر سکی تھی۔ شومیز جب گھر آیا تو اس نے نیٹ پر اس آیت کو کھولا جس میں پہلی صفت بیان کی گئی تھی، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی اور وقار سے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر غور کیا۔ زمین، اس آیت میں زمین لکھا گیا تھا۔ امام مسجد نے کہا تھا کہ تمہارا جواب اسی آیت میں ہے۔ اس نے تب بھی تو فخریہ انداز میں کہا تھا کہ اس میں یہ صفت تو موجود ہے۔ زمین پر چلنا ہی کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بھی تو لکھ سکتے تھے کہ جو عاجز ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، پھر زمین ہی کیوں استعمال کیا؟ شومیز نے موبائل سے ہی گوگل پر زمین کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی، لیکن زمین کے بارے میں اسے کچھ خاص معلوم نہیں ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، نیا فلیٹ تھا اس لیے اسے ایڈجسٹ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پرانے فلیٹ کو اس نے بند کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کی مرمت بھی کروا سکتا تھا، لیکن وہ مزید پیسے اس پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شومیز نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کو بے ساختہ اینا کا چہرہ یاد آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دراز میں سرخ موم بتی پڑی تھی جو وہ آج ہی لایا تھا۔ اس کے نزدیک سرخ رنگ خواہشات کا رنگ تھا اور اس کے اوپر پیلی روشنی امید تھی، اس کی خواہشات کی پوری ہو جانے کی امید۔ کبھی اس کی خواہشات میں اینا بھی ہوا کرتی تھی، اب نہیں۔ اس نے بتی بجھا دی اور اب وہ آئینے کے سامنے آ چکا تھا۔ لائٹر سے اس نے موم بتی جلائی تھی۔ آج کے دن وہ کہاں کھڑا تھا؟ آج سب میرے ساتھ خوشی سے رہے، کوئی مجھ سے دور نہیں بھاگا، کیونکہ میں ان سے دور نہیں بھاگا۔ میں نے یہ سب رب کی رضا کی خاطر کیا۔ یہ سب اس کے بندے ہیں اور حسن اخلاق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کل کو جب میں مروں گا تو ان کے سامنے جا کر شرمندہ نہیں ہوں گا۔ شومیز اپنے ہی الفاظ پر ٹھٹکا۔ مروں گا؟ ہاں، مروں گا تو زمین میں دفنایا جاؤں گا۔ زمین؟ مرنا؟ وہ آیت کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس نے ایسے گزرا تھا، یہاں تک کہ اپنے کاروباری کاموں میں بھی اس نے عاجزی برتی تھی۔ اسے اتوار کے دن کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ امام مسجد کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کو اپنا جواب مل گیا۔ نماز پڑھنے تو وہ جاتا ہی تھا، لیکن نہ اس کے پاس وقت ہوتا تھا نہ ہی امام مسجد کے پاس وقت ہوتا تھا۔ بالآخر آج اتوار کا دن آ گیا تھا۔ وہ شدید برف باری میں بھی فجر کی نماز ادا کرنے آیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے تھے تو کچھ جا چکے تھے۔
وہ امام مسجد کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں مجھے جواب مل گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے تائید کی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارا اصل کیا ہے۔ ہمارا اصل مٹی ہے، ہماری آخرت مٹی ہے۔ ہم مٹی سے بن کر پیدا ہوئے اور مر کر مٹی میں چلے جانا تو غرور کیسا، زمین پر اکڑ کر چلنا کیسا۔ یہاں لفظ زمین ہمیں ہماری اوقات بتاتا ہے۔ امام مسجد نے اسے ستائشی نظروں سے سراہا۔ اگر ہم اپنے اصل کو بھول جائیں گے تب ہی ہم میں غرور پیدا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ سب انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ امام صاحب نے اس کی بات میں اضافہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر خود کو ایک درجہ عاجز کیا، اللہ اس کو ایک درجہ مزید دے گا، اور جس نے اللہ کے سامنے تکبر دکھایا، اللہ اسے ایک درجہ تک نیچے گرا دے گا، جب تک کہ اسے نچلے درجے کا نہ بنا دے۔ اگلی صفت ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ امام مسجد نے شومیز کو اگلی آیت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی اب متجسس ہو گیا تھا۔ تو کیا ہمیں ہر ایک پر سلامتی بھیجنی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سلام کرو گے، انہوں نے اپنے نرم لہجے میں کہا۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ تم امن سے پیش آؤ گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گا، تم خود سمجھو گے۔ شومیز مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے سامنے خود سب کچھ آئے گا، لیکن وقت لگے گا۔ یونیورسٹی کا ماحول روز کی طرح طلبہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شومیز اور اس کے دوست سب سیڑھیوں میں بیٹھے تھے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، لان میں تو برف بہت زیادہ جمی ہوئی تھی۔ ٹھنڈ سیڑھیوں پر بھی بہت تھی، لیکن انہیں باتوں کی گرم جوشی میں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کلاس ان کی ہو گئی تھی، اب بس وہ کچھ دیر باتیں کرنے بیٹھے تھے۔ اینا کے ساتھ نہیں تھے، وہ اس دن کے بعد ان کے پاس کم ہی بیٹھتی تھی۔ شومیز کی بھی اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ اس سے کوئی بات بھی کرے۔ چلو یار میں چلتا ہوں، بہت ضروری کام ہے، صبح ملتے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ صوفی نے شومیز سے پوچھا۔ وہ بھی شاید جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے پرنسس اسٹریٹ تک جانا ہے، شومیز نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مجھے بھی وہیں جانا ہے، چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکاتے کہا۔ صوفی بھی اپنا پرس اٹھاتی ساتھ چل دی، جبکہ باقی سب دوسری جانب جانے لگے۔ صوفی اور شومیز ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ دونوں کوریڈور میں چل رہے تھے۔ شومیز سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ جیک اور اینا ایک ساتھ سامنے سے آ رہے تھے۔ سر میں ایک دم شدید درد اٹھا تھا۔ شومیز کی رفتار سست ہوئی۔ صوفی اینا کو دیکھ کر رکی۔ شومیز نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ کیا؟ لیکن شومیز، دیکھو ریلیشن تک ٹھیک تھا، شادی بھی تم سے کر سکتی ہوں، پر مذہب؟ مجھے معافی دو، تم سے بہتر تو جیک ہے، میرے مذہب کا ہے، پیسہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ ایک دم سے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ اس نے لمبا سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور خود پر ضبط قائم رکھنے کے لیے باہر پڑتی روئی جیسی صاف برف کو دیکھنے لگا، جبکہ صوفی اینا سے بات کرنے لگی۔ جیک نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی تھی۔ شومیز گیلانی، جیک نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جو ان کو نظر انداز کر رہا تھا اب نہیں کر سکتا تھا۔ شومیز نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے جیک کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ یہ مسکراہٹ اس کو اندر سے جلا گئی تھی۔ اینا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ تو اینا کو کسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور آج جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جی، انتہائی عاجزی کے ساتھ شومیز نے اسے کہا۔ کیا ہوا؟ چہرے پر مسکراہٹ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جیک کے چہرے کے تاثرات اسے بتا رہے تھے کہ وہ اسے غصہ دلانا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے، شومیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جیک نے اینا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اینا نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن شومیز کے چہرے کا اطمینان ان دونوں کو بے چین کر گیا تھا۔ صوفی یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑی تھی۔ چلو اینا، ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، جیک نے شومیز کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اینا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں جا چکے تھے، صوفی نے شومیز کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ تکلیف تھی، لیکن کس کمال مہارت سے اس نے چھپا لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ چلیں، اینا اور تمہارے بیچ کچھ خرابی چل رہی ہے؟ صوفی نے شومیز سے پوچھا۔ نہیں، اب تو سب ٹھیک ہوا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چل رہے تھے۔
لیکن صوفی اس کے چہرے کو اب بھی دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ پرسکون تھا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو جبکہ تمہیں تو اینا کسی کے ساتھ برداشت نہیں ہوتی تھی؟ صوفی جب رہ نہ سکی تو پوچھ لیا۔ شمیز اور وہ اب یونی کے گیٹ تک آ چکے تھے۔ تم جانتی ہو جب کوئی اندھیرے میں چھوڑ جائے نا تو سمجھ جاؤ وہ دور ہی اچھا ہے۔ شمیز نے اسے پھر سے ویسے ہی جواب دیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اینا اب شمیز کے ساتھ نہیں ہے۔ صوفی بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جمعہ کا دن تھا جب شمیز صبح صبح اپنا ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے آج یونی نہیں جانا تھا۔ انڈا فرائی کر رہا تھا جب ڈور بیل ہوئی۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شمیز نے سوچتے ہوئے چولہا بند کر دیا تھا اور دروازہ کھولنے آیا۔ تم یہاں؟ شمیز اس کی حالت دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا تھا۔ سامنے اینا کھڑی تھی، روئی ہوئی آنکھیں۔ اینا؟ شمیز ایک دم حیران ہو گیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر بلایا۔ کیا ہوا اینا؟ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ شمیز نے اسے پانی لا کر دیا۔ اینا نے ایک سانس میں وہ پانی پی لیا۔ یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شمیز؟ اینا نے روتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ شمیز بولو نا۔ شمیز میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر، ہم آج ہی نکاح کرتے ہیں۔ شمیز کو تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی، اسے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہی تھی، اور ساتھ نکاح۔ تم رونا بند کرو۔ اس نے اینا کے آنسو صاف کیے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں شمیز۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہی تھی۔ شمیز کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا تھا؟ اینا پہلے تم رونا بند کرو۔ اینا ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ یار رونا تو بند کرو۔ اینا کو شمیز اب بھی تسلی ہی دے رہا تھا۔ نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر، تمہارا مجھے یوں نظر انداز کرنا میں برداشت نہیں کر سکتی، اینا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ شمیز بھی اب اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا، شمیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کل جیک کو میرا ہاتھ پکڑنے سے روکا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے تمہاری مرضی سے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، شمیز نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اینا نے بات دہرائی۔ یہ تو اچھی بات ہے، شمیز مسکرایا۔ ہم آج ہی نکاح کریں گے۔ شمیز نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اینا، میں تم سے اب نکاح نہیں کر سکتا، شمیز نے تحمل اور اطمینان سے کہا تھا۔ پر کیوں؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیوں نہیں؟ اینا میں نہیں کر سکتا تم سے نکاح، شمیز نے دو ٹوک کہا تھا۔ اینا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شمیز بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ اینا چیخ اٹھی۔ میں ابھی تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے اپنا مستقبل بنانا، اپنا بزنس سیٹ کرنا۔ پہلے تو تم تیار تھے، پہلے میری آنکھیں بند تھیں اینا، تم ہی نے کھولی ہیں۔ سچ کہہ رہا تھا وہ۔ اینا غصہ ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے فلیٹ سے نکلی تھی۔ شمیز اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں روک سکا، اور وہ اگر اسلام قبول کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنے لیے کرتی، نہ کہ شمیز کے لیے۔ اس وجہ سے بھی اس نے اینا کو نہیں روکا۔ شمیز کا اب بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ناشتہ کرے۔ اس اتوار اسے امام مسجد نے نہیں ملنا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور اس آیت کو تو وہ سمجھ گیا تھا کہ جاہلوں کی بدتمیزی کا جواب تمیز سے دینا، اور جاہل تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کاروباری کام کے دوران اپنے مزدوروں سے بہت اچھے سے پیش آیا تھا۔ اسے اگلی صفت کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تو خود بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے سمجھ لیا اس آیت کو اور اپنا بھی لیا۔ سوموار کے دن شمیز یونیورسٹی گیا تو سب اس کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ یونی والوں کے رویے سے بہت حیران ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے؟ اسے اپنا کوئی دوست وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ شمیز سر جھٹکتے ہوئے اپنی کلاس کے لیے کلاس میں داخل ہوا تو سب نے اسے حقارت سے دیکھا۔ شمیز ان کی نظروں کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ شمیز اسامہ کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس کو سلام کیا، جس کا جواب دیے بغیر اس نے رخ موڑ لیا۔ اتنے میں لیکچر شروع ہو چکا تھا تو شمیز نے اپنی پوری توجہ وہاں مرکوز کر دی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کسی نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا اور سب باہر نکل گئے تھے۔ شمیز بہت حیران ہوا تھا، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اور اینا بھی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ شمیز کلاس سے نکلا تو جیک اور اس کی گینگ کھڑی تھی۔ او، یہ ہے وہ گھٹیا شخص، شمیز کو دیکھتے ہوئے اس نے حقارت سے کہا۔ سب نظروں نے اسے اسی انداز میں دیکھا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ شمیز نے مسکراتے ہوئے
ہاتھ سینے پر باندھے۔ تم ہو وہ گھٹیا شخص جس نے ریپ کیا ہے۔ شمیز کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہے۔ یہ الزام اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دے۔ مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جیک؟ اس کی آواز ذرا اونچی ہوئی، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس سلام کہتے ہیں۔ آیت فوراً سے اسے یاد آئی تھی۔ نہیں، وہ غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسے تحمل سے بات کرنی تھی۔ یہاں اتنے غیر مسلموں میں ایک وہی تو مسلمان تھا جسے مسلمانوں کی نمائندگی کرنی تھی، اور مسلمان غصہ نہیں ہوتے۔ دیکھو جیک، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا تم نے اینا کا ریپ نہیں کیا؟ جیک غصے سے بھڑکتے ہوئے بولا۔ اینا کا؟ شمیز کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اینا کا۔ تم سے وہ میرے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ تھی نا تم نے اس کا ریپ کیا۔ کیا؟ شمیز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں طلبہ کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے اپنے ہاتھ پاؤں برف بنتے محسوس ہوئے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شمیز نے اپنا لہجہ جتنا وہ دھیما رکھ سکتا تھا اتنا رکھنے کی کوشش کی، لیکن اتنی ٹھنڈ میں اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ یقیناً سب کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ شمیز، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آریان نے افسوس سے کہا۔ یار، تم سب لوگ مجھے جانتے ہو، میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں؟ اور اینا کدھر ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ شمیز اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ ہسپتال ہے، اور تمہاری وجہ سے ہے۔ اسامہ اب آگے آیا تھا۔ لیکن یار، اینا، جمعہ کے بعد تو میری اس سے بات بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس دن ہی تم نے اس کا ریپ کیا تھا۔ جیک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنا گھٹیا الزام اس پر لگایا جا رہا تھا، غصے سے اس کا سر پھٹ رہا تھا، لیکن وہ ان کی حد تک جا کر نہیں بول رہا تھا۔ کہاں ہے اینا؟ اگر وہ بھی یہی بات کرتی تو میں خود اس سے نکاح کروں گا۔ شمیز نے خود کے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اینا سچ بتائے گی۔ جب ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں تو وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ لیکن اصل اس کا سر تو تب گھما جب اینا نے جھوٹ بولا۔ وہاں اسامہ، صوفی، جیک اور چند اور لوگ تھے جب اینا نے شمیز کے سامنے یہ کہا کہ اس نے ہی اس کا ریپ کیا۔ شمیز اس کے بعد کچھ نہیں بول سکا۔ وہ اس کیفیت میں ہی نہیں تھا کہ کچھ بول پاتا۔ اب تم کیا کہنا چاہتے ہو شمیز گیلانی؟ اب تو تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ بہت سی آوازیں تھیں جو اس نے سنی تھیں۔ اسی دن شمیز گیلانی کو اینا سے نکاح کرنا پڑا تھا، لیکن یقین، اعتبار، مان سب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس ایک بات جو اس نے سمجھی تھی وہ یہ تھی، جاہل وہ نہیں جو ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے جاہل بھی تھے یہاں۔ شمیز اپنے فلیٹ میں نہیں گیا تھا۔ وہ اینا کا مکار چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اینا کو اس سے محبت تھی، لیکن ایسی کیسی محبت جس میں اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ شمیز سارا دن ایڈنبرا کی گلیوں میں یہی سوچتے ہوئے پھرتا رہا تھا کہ جاہل صرف ان پڑھ نہیں ہوتے، اس کے پاس بہت سے ذرائع تھے جس سے وہ ثابت کر سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ اینا کو سزا بھی دے سکتا تھا۔ وہ ایک فون کرتا باپ کو تو اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے، اگر اینا اس پر کیس بھی کرتی تو وہ لڑکی کبھی نہ جیت سکتی۔ لیکن اصل حکم کی صرف تو یہی تھی نا کہ طاقت ہونے کے باوجود جاہلوں کے طریقے سے انہیں جواب نہ دیا جائے۔ وہ ان کے طریقے سے جواب دیتا تو ایک لڑکی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ وہ ثابت کیا کر سکتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ ڈی این اے ہو سکتا تھا۔ اینا سچی ہوتی تو اس پر کیا کرتی؟ لیکن شمیز گیلانی کا اعتبار بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ شمیز، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تمہاری خاطر اسلام قبول کیا۔ شمیز کی اتنے دن سے بے رخی اس سے برداشت نہ ہوئی تو وہ بول پڑی۔ وہ روز یوں نہیں جاتا، اپنا کام کرتا، مسجد جاتا یا سو جاتا۔ شمیز اس کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ اتوار کا دن تھا، اس نے مسجد جانا تھا۔ وہ روز خدا کے سامنے روتا تھا۔ اسے خدا سے شکوہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے اتنے بھیانک چہرے اس نے دیکھے تھے کہ بس خدا ہی نظر آتا تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتا تھا۔ شمیز خاموشی سے اپنی جیکٹ اٹھا کر نکل رہا تھا۔ شمیز، اگر میں تم پر الزام نہ لگاتی تو تم مجھ سے کبھی شادی نہ کرتے۔ شمیز کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اینا کو دیکھا۔ اتنے دنوں سے اس نے اینا کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس کے ساتھ رہی تھی۔ اگر تم الزام نہ لگاتی تو میں تم سے ہی شادی کرتا۔ اس نے بہت تحمل سے کہا۔ اینا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک عورت کی عزت نہ کروں۔ میرا مذہب عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔
اسلام بہت پیارا مذہب ہے، شمیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی لیدر کی جیکٹ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ شمیز، تم نے انکار کر دیا تھا، میں دوبارہ بھی انکار کر سکتا تھا، تم بھی جانتی ہو میں نے تمہارا۔ شمیز کہتے کہتے رکا۔ ایک تکلیف تھی جو اس نے محسوس کی تھی، اینا جو چیز میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتے واپس مڑا۔ اینا خاموشی سے کھڑی رہی۔ پورے 2 ہفتوں کے بعد شمیز امام مسجد سے ملا تھا۔ ان کا پروقار چہرہ دیکھ کر وہ انتہائی خوش ہوا تھا۔ ان کی نورانی شکل بہت پرسکون تھی۔ جماعت کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ شمیز نہ تو بے چین تھا نہ ہی الجھن میں تھا، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت پرسکون ہے۔ کیا سبق سیکھا سائد سے؟ یقیناً وہ نہیں بھولے تھے کہ شمیز کون تھا۔ بہت کچھ سیکھا اس آیت سے، وہ مسکرایا۔ کیا کچھ سیکھا؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ اس آیت میں جاہل ان کو نہیں کہا گیا جو ان پڑھ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو کہا گیا جو حقیقت میں جاہل ہوتے ہیں، جن کو کسی سے بات کرنے کی نہیں تمیز، بغیر تحقیق کیے کسی پر بھڑکنے لگتے ہیں۔ شمیز کے سامنے ان سب کے چہرے آئے تھے جو اس پر الزام لگا رہے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہے آیت میں، امام صاحب نے شمیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نورانی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ جی میں نے حلم کے بارے میں سیکھا۔ کیا ہے حلم؟ وہ جانتے تھے لیکن وہ شمیز سے سننا چاہتے تھے۔ بردبار ہونا یعنی ناگواری اور غصہ کے اظہار پر قدرت کے باوجود نرمی سے کام لینا، متحمل مزاج ہونا۔ تم جانتے ہو اس آیت میں لفظ جب استعمال ہوا ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ جب کا مطلب ہے یہ ضرور ہوگا۔ اللہ نے اگر استعمال نہیں کیا، اگر استعمال کرتے تو ممکن تھا کہ زندگی میں کبھی آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے لفظ جب استعمال کیا۔ یقیناً تم گہرائی میں گئے ہو تو تم نے ضرور ایسا کچھ برداشت کیا ہے۔ علم کا حکم ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو برا کہتے رہیں اور آپ ان سے کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے جب شمیز کو یہ بتایا تو اس نے ایک دفعہ جھکا سر اٹھا کر امام صاحب کو دیکھا۔ کوئی حد ہے علم کے حکم کی؟ ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فرعون سے اچھے سے پیش آنا۔ وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ہر سال ہزاروں بچوں کا قتل کرتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا۔ کتنی وجوہات تھی اس سے نفرت کرنے کی، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اسے نرمی سے بات کرنا۔ اگر انہیں فرعون سے نرمی کا برتاؤ رکھنے کا کہا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے؟ شمیز نے سوال کیا۔ اس نے بھی تو نرمی برتی تھی، لیکن اس پر کس قدر گھٹیا الزام لگا تھا۔ نرمی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہو سکتا وہ تمہاری نرمی دیکھ کر تمہارے دین پر ایمان لے آئے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اب بھی اینا کے ساتھ نرمی برتے گا تو ہو سکتا ہے وہ دل سے ایمان لے آئے۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ امام مسجد کو یقیناً نکاح خان نے بتایا تھا، آپ سے کیا چھپانا۔ شمیز نے ان کو جوں کا توں سب بتا دیا۔ تم نے سب ٹھیک کیا، لیکن تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن تم نے جس نیت سے نکاح کیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم نے سچائی نہیں ثابت کی کہ تمہیں ان کی حد تک گرنا پڑنا تھا۔ اب دیکھنا اللہ تمہیں اجر دے گا۔ انہوں نے شمیز کو حوصلہ دیا تھا۔ بس ایک خدا کی ذات پر ہی تو یقین ہے۔ وہ دھیما سا مسکرایا، اور سچ تھا، سب چہرے اس نے دیکھ لیے تھے۔ اینا کو وہ اپنا سمجھتا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی حقیقت دکھا دی تھی، یا اللہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی نہیں اعتبار کے قابل۔ تو دوستو، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو فوری لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جو نئے دوست ہیں۔ اپنا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔